علی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، عزیز گرامی، آج بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ ہم نے اس چھوٹی سی محفل کو ایسی جگہ پر منعقد کیا ہے کہ اگر اسے غور سے سوچا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بہت سی مشکلات کا حل ہو، پریشانی کا حل ہو اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو۔ اس لیے یہ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی سب سے بہترین سمجھداری یہ ہے کہ ہم گاؤں میں محفل کرتے ہیں، مسجد میں محفل کرتے ہیں، گاؤں میں محفل کرتے ہیں تو ہماری ماں، بہنیں، بیٹی، جو بھی بزرگ ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے ایسی جگہ منعقد کیا ہے، ایسی جگہ محفل کی ہے کہ جو ہمارے پروج ہیں، جو ہمارے باپ دادا ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، آج ان کے آنگن میں، ان کی محفل میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج وہ بھی بہت خوش ہوتے ہوں گے قبر کے اندر کہ آج میرے بچوں نے میرے گھر کے پاس آ کے، میرے قبر کے پاس آ کے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، اولیاء کرام کا ذکر کیا، اور ہم نے سادات کرام کو بلا کر انشاءاللہ ان کے ذریعے ہم اپنی بھی بخشش کا دعا کروائیں گے اور ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی بھی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ تو آج وہ ان کی قبر میں بیٹھ کر وہ دعا دیتے ہوں گے، وہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہوں گے، ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہوں گے، اس لیے کہ وہ اس پاپی دنیا سے، گنہگار دنیا سے رخصت ہو کر وہ اپنے صحیح جگہ پر پہنچ گئے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب کے صدقے طفیل ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو آج ہم نے یہ محفل کر کر، یہ لنگر کر کر، ہم نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے انہیں بھی اپنے محفل میں شامل کرا ہے۔ تو یہ بات بالکل ذہن میں رکھیں کہ ہم جو بیٹھے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے مرحومین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دادا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بھی یہاں پر مرحومین قبرستان میں وہ سب ہمارے محفل میں تو شامل ہیں۔ تو اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت علامہ و مولانا سید محمد اصغر علی باپو مدد ذلہ نورانی کو میں دعوت سخن دوں گا کہ حضرت آئے اور اپنے شیریں بیان سے سامعین کے قلوب کو اور مرحومین کی روح کو خوش کریں۔ تو حضرت کا کلام اور گفتگو اور تقریر سننے سے پہلے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم تمام مل کر استقبال حضرت کا نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پانچ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری، یا علی، پانچ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری، یا علی، چکا چک چکا چک۔ اور اس کو روشن بنانے والے حافظ و قاری پیر محمد یوسف صابری صاحب اور آپ کے گاؤں کے خطیب و امام مولانا زین العابدین صاحب
دیگر اس بزم میں بیٹھنے والے حجاز کرام، دور دراز سے سننے والی پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، عزیز دوستو، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 کام کرتا ہوں، اے اللہ وہ 3 کام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہوں میرے بندو سنو، میں تم سے ناراض ہوتا ہوں تو بغیر موسم کے میں بارش کو برساتا ہوں۔ یہ بغیر موسم کے بارش کو برسانے والا کون؟ زور سے بیٹھے رہا تو نہیں چلے یار، وہ عربی کلام بس انشاءاللہ بتا رہے نہیں، لو دیکھو 11 بجے ہیں، 11 بج 11:30 میں 5 کم ہے تو تمہارا جوش کہیں نہیں معلوم پڑتا کہ جوش میں سبحان اللہ ایسا کہیں بولو تو کرے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پنجتن کا ایک نعرہ حیدری، یا علی، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں، صبح میں جلدی اٹھو، اللہ کو سجدہ کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو 3 کام کرتا ہے۔ ایک کام تو وہ کہ بغیر موسم کے بارش برساتا ہے، سمجھو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے۔ دوسرا کام، جب بندوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، میں تم سے ناراض ہوتا ہوں تو دوسرا کام یہ کرتا ہوں کہ میں بخیلوں کو دولت دے دیتا ہوں۔ مکھی چوس ربر کھینچے تو لامبے ہوئے، تینوں کو اللہ کیا دے دیتا ہے؟ دولت۔ بولو نا بھائی، بولو نا، دولت دے دیتا ہے۔ مکھی چوس کو دولت دے دیتا ہے، ربر کو ہوتے اس کے بھی کام نہ لگے نا، دوسرے کے بھی کام نہ لگے۔ او میرے بندوں، میں جب بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو تیسرا کام یہ کرتا ہوں کہ میں ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہوں۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ اشارہ کافی ہے نا، ظالم بادشاہ کو میں ان پر مسلط کر دیتا ہوں۔ ہاں، آج ذرا دیکھیں کیا ہو ان کا قصور میں قصور ہمارا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بھائی اللہ ہم سے ناراض، اس کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ کیسے کرو گے؟ صبح میں جلدی کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کرنے والے بن جاؤ، اور میرے بھائیوں درود پاک پڑھنے والے بن جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ راضی کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سناؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں، مدینہ پاک کی مسجد میں، آپ محفل میں آپ بیان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں۔ اور سنو میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا، او لوگوں سنو، ایک آدمی آئے گا بغیر حساب و کتاب کے اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ابھی ایک آدمی آئے گا۔ سارے صحابہ نے دیکھا کہ آدمی کون ہے؟ اچانک ایک آدمی آیا، لوگوں نے دیکھا، بیٹھا۔ اب بیٹھنے کے بعد وعظ وغیرہ ختم ہو گئی، چلا گیا۔ دوسرے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے، وعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ نے چالو تقریر میں فرمایا ایک آدمی آئے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت عطا کرے گا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ سب کہیں بولو نا، تم بھی صبح ہاں ٹھیک ہے نوٹ کرو، اتارو، کوئی واندہ نہیں، کیونکہ گڑبڑ والی ہے اتنی سیدھی جو ہے کہیں واندہ نہیں۔ ہاں میں لاتا ہوں جو مولوی نے کیا تو آتا ہوں، مجھے یاد ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، اور ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں جم کر درود شریف کا ہدیہ نثار پیش کر پڑا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بن وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں تو ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہاں یہ ان کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بے ناراض ہے نا اللہ ہم سے؟ بولو نا، اگر ناراض نہ ہوتا تو بغیر موسم کے بارش نہ آتا۔
बगैर मौसम के बारिश आया, हमारी खेती सारी खत्म हो गई। आपकी तो खबर नहीं, आपकी तरफ नहीं, हमारे जो कपास बोया था ना काला दब हो गया, हाल माल बदा गिर गया और एक खेलने की बात है इतना नुकसान है ना, खलास हो गए, समझो कपास खलास हो गए। तो ये अल्लाह अपने बंदों से नाराज है, बस अल्लाह को राजी कर लो। ओ मेरे भाई, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को मना लो। कैसे अल्लाह राजी होगा? हाँ, सुबह में उठो, सजदा करो, अल्लाह को सजदा करो, अल्लाह राजी हो जाए। भाई हो जाएगा ना इंशाअल्लाह। और के साथ मतलब ये नहीं लगता कि तुम्हें सुनने के मूड में बोलो कि सुभान अल्लाह, तो बोलो अरे मैं आइयो लिखेला तगड़ा होता है ना, इसको यूं करना सीधा तो अल्लाह है, फिरा दे तो अल्लाह है। अच्छा, इसका तर्जुमा क्या है? ओम के माने अल्लाह एक है। अगर ना सुना तो सुन लो, ओम का माना होता है अल्लाह एक है। ओम नमः शिवाय, नम माने झुकना, शिवाय अल्लाह के सिवा किसी को झुकना नहीं, ये इसका तर्जुमा है। इसका टाइम से पूछो आप किसी को भी, ओम नमः शिवाय का तर्जुमा है ओम के माने गॉड, अल्लाह एक, नम माने झुकना, शिवाय ओम नमः शिवाय, अल्लाह के सिवा किसी को फिरोज भाई झुकना नहीं। अल्लाह कौन? अब उन्हीं की रेगवेद को उठाओ, अल्लाह कौन है? अल्लाह निरंजन निराकार, निरंजन अकेला है, न उसने किसी को जन्म दिया है, न उसको किसी ने जन्म दिया है, निरंजन अकेला है, निराकार, उसका कोई आकार नहीं। इसी को कुरान कहता है नूरुन अला नूर, अल्लाह एक नूर है, एक प्रकाश है, ये अल्लाह है। अल्लाह तो मैं वो समझाना चाहता, तो बहरहाल थोड़ी सी बात निकल गई आगे तो कहां से बात रह गई? हाँ, गरीब नवाज, वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, वो आग के पास से गुजरे, कहा कि भाई आप जिसकी पूजा करते हो क्या हाथ डाल, ऐसी बहकी बातें करते हो आप, क्या आग में कोई हाथ डाले और कुछ ना असर हुए? भाई आप किसकी पूजा करते हैं? तो मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जिसने आग को बनाई है उसकी मैं पूजा करता हूं। वो अल्लाह है निरंजन निराकार, ओम नमः शिवाय, उस अल्लाह की पूजा करता हूं, उस अल्लाह को एक मान। अब उसके जो मतलब वो करने वाला जो पुजारी था, आग की पूजा करने वाला था, उसको थोड़ा सा जरा ये आया, उसने कहा, मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इशारा करते हुए कहता है, क्या आप पहचानते हो आग को? मेरे मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, आप कितने साल से उसकी पूजा कर रहे हो, अग्नि पूजा कर रहे हो? कहा, जब से मैं पैदा हुआ तब से पूजा करते हो। तो क्या आपको आग नहीं पहचानती? बोले नहीं नहीं नहीं। तो चलो ठीक है। अब वो महाराज जो था, पूजा करने वाला था, पुजारी था, उसके हाथ में छोटा सा बच्चा, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बच्चे को महाराज के पास से ले लिया और लेकर उस आग में कूद पड़े। अब वो तंग रह गया, और क्या कर रहा है, ये क्या कर, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, भाई हमारा बच्चा था, ये हमारा बच्चा था। और इनको भाई एक अल्लाह वाला आया और एक जोगी आया और एक फकीर आया और उसने ये काम कर, आग बड़ी धकती हुई आग थी, बहुत जोर से जम से जलने वाली आग, दहकती हुई आग थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसके बच्चे को लेकर अंदर घुस। अब ये सारे एक शोर मचा, छोटे से बच्चे को, एक फकीर आया था, एक कोई गरीब आया था और वो छोटे से बच्चे को लेकर अंदर आग में गिरा है। अब वो जलकर खाक हो गया, बच्चा भी मर गया होगा, वो भी मर गया होगा, सारा शोर हुआ, बहुत सारे लोग देखने के लिए आए। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज थोड़ी देर हुई थी कि आग में से सर उठाया, सर उठाया और सर उठाकर सारों को कहा, अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हुए, कि तुम अपने बच्चे की फिक्र करते हो, फिक्र न करो, ये मेरी उंगली पकड़ कर जो आ रहा है ये तुम्हारा बच्चा है। अब वो जो पूजा करने वाला, अग्नि पूजा करने वाला, उस झुक गया और कहने लगा, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और मोइनुद्दीन चिश्ती, आप उसका कलमा पढ़ाओ जिसने आग को पैदा किया। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत
رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہے بڑی قسمت ہماری، ہم بانے امت تمہاری، ہے یہی ہے انتظاری، دیکھ لیں حضرت کی سواری، یا نبی سلام علیکہ، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ بیٹھ جائیں۔